بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ناظرین گرامی، انسانی شخصیت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی شخصیت کا عکس اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر انسان آئینہ ہے تو اس میں نظر آنے والا عکس اس کے دوست ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو اس کی عادات و اطوار ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کے 5 لوگوں کا وہ عادات و اطوار مجموعہ ہوتے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ انسانی شخصیت پر اس کی صحبت کا اثر کیا پڑتا ہے؟ صحبت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دوستوں کا انتخاب انسان کا ذاتی ہوتا ہے اور دوستوں کا ہی انتخاب آپ کی ناکامی یا کامیابی کی وجہ بنتا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ سر، ناکامی، کامیابی، اس تمام تر سفر میں دوستوں کا کیا کردار ہوتا ہے اور دوستوں کا انتخاب کس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ دوست انسان کے لیے آئینہ کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی فطرت جاننا چاہتا ہوں تو میں اس کے انتہائی قریبی عزیز دوست ان کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان ویسے ہی لوگوں میں بیٹھ کے ریلیکس کرتا ہے جو اس کی فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ میں یہ تو شاید نہ کہوں کہ ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی فطرت کے کافی قریب ہوتے ہیں۔ آپ بہت مہذب آدمی ہیں، گفتگو بڑی ڈیسنٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ آ جائیں جو میری طرح کا کوئی کندھا نہ تراش ہے، جو گفتگو کروڈ کرتا ہے، تو آپ مجھے زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہی کی طرح ڈیسنٹ گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان میں آپ ایک لمبا عرصہ ان کی سوسائٹی میں بیٹھے رہیں گے۔ تو انسان انہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو اس کی فطرت کے قریب ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کے طور طریقے اور ہابیز اور شوق، ذوق، یہ خود انسان کے ذوق کے، شوق کے اور ہابیز کے قریب ہو۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوستوں کو دیکھ لیجئے، انسان کا پتہ چل جائے گا وہ کیسا ہے۔ اور ذمہ داری تمام تر دوستوں کی انسان پر خود اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس بائی چوائس نہیں ہیں، وہ ایک حادثہ ہیں کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تو بائی ورچو آف دیٹ وہ ہمارے والدین ہو گئے۔ لیکن دوست بائی چوائس ہیں، وہ اس کو ہم خود چنتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم نے چنے سے دوست۔ اس لیے اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہماری ترقی کا، جو آپ نے ذکر کیا، وہ ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں دوست۔ اس طرح نہیں کہ وہ سفارش کر دیں گے یا میری جگہ بیٹھ کے کوئی ایگزام دے دیں گے، بلکہ وہ اس طرح سے اس میں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں کہ اگر دوست میں وہ چنتا ہوں جن کا ایکسپوئر، ذہنی قابلیت، مطالعہ اور سوچ مجھ سے بہتر ہے، تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو پانی کی طرح علم کی بھی ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ بے شک۔ تو زیادہ علم والے کے پاس میں بیٹھوں گا تو اس کا علم مجھ تک منتقل ہوگا۔ ایک بہتر انسان کے پاس میں بیٹھوں گا تو وہ بہتری میری طرف منتقل ہوگی۔
اگر میں اپنے سے زیادہ قابل لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں، اپنے سے زیادہ بہتر انسانوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں، تو میرے اندر جو بہتری آئے گی وہ مجھے ہیلپ کرے گی ترقی میں، اوپر جانے میں۔ اسی طرح اگر بہت پڑھے لکھے اور لرنڈ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جن کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف ایجوکیٹڈ نہ ہو بلکہ لرنڈ بھی ہو۔ جی تو اگر میں لرنڈ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرا اپنا ویژن بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا مجھے فائدہ نجی زندگی میں بھی ملتا ہے، فیملی زندگی لائف میں بھی ملتا ہے، اور آفس لائف میں بھی ملتا ہے۔ تو یوں میرے دوست معاون ثابت ہوتے ہیں میری ترقی میں۔ آپ نے یہ بات کہی کہ اگر لرنڈ لوگوں کے پاس بیٹھا جائے تو آپ سیکھتے بھی ہیں، اور اس سیکھنے کا جو اثر ہے وہ آپ کی ذاتی، صفاتی اور خاندانی زندگی ہے، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو تلاش کیسے کیا جائے؟ ارد گرد جو ہمارا سرکل ہے، اگر نوجوان نسل کی بات کی جائے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کم و بیش 60 سے 65% جو ہے نوجوان آبادی ہے پاکستان کی، اگر ہم اس تناظر میں بات کریں تو ان کا مسئلہ یا ان کی شکایت یہ ہوتی ہے عرف عام میں کہ ہمیں بزرگ تسلیم نہیں کرتے، ہمیں جو ہے وہ کم عقل سمجھا جاتا ہے، یا ہماری ہر بات پر قدغن لگایا جاتا ہے، یا اسے اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جو لرنڈ لوگوں تک پہنچنے کا جو سفر ہے یہ کس طرح سے طے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بڑا آسان سا کام ہے، وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں، اور ایک یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 4 دن 6 دن یا 10-20 سال کا پروسیس ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے کہ ہم نئے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ادب، آداب، اطوار وہ ہم پر عیاں ہوتے رہتے ہیں، اور وہی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس کے قریب جانا ہے بندے کے یا نہیں جانا، اگر قریب جانا ہے تو کس ڈگری تک۔ پھر خاندانی لوگ جو ہیں، خاندانی لوگوں سے مراد میری ہرگز یہ نہیں کہ روپے پیسے والے لوگ۔ جب آپ خاندانی لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اطوار، ان کے ادب آداب، ان کا رکھ رکھاؤ وہ علیحدہ سے محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک بڑا پن مل جائے گا، جی چاہے وہ غربت کی لوئسٹ سطح پر کیوں نہ ہوں، اس سطح پر رہ کے بھی ان کا رکھ رکھاؤ بڑا ایک علیحدہ سے دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں آپ کو اعلیٰ ظرفی ملتی ہے، جی اور یہ جو اعلیٰ ظرف ہے یہ انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ بے شک۔ ہم دوسروں کو پہچان سکتے ہیں اس کے ظرف سے، اس کے آداب و اطوار سے، اس کی ڈیلنگ سے، تو وہ پتہ لگ جاتا ہے، وہ اتنا دشوار کام نہیں ہے۔ یعنی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے فوائد اور نقصان کیا ہیں، اور کن لوگوں میں اسے اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے دوستی اور صحبت کے اثرات پر بات ہو رہی تھی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو معاشرے کے طاقتور ترین لوگ ہوں، جو کامیاب ترین لوگ ہوں، اور ان کی کامیابی کا کچھ حصہ ان کے حصے میں آ جائے، ان کی طاقت کا کچھ حصہ ان کے حصے میں آ جائے۔ اکثر و بیشتر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دوستی یا تعلق برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ برابری کا مطلب کیا ہے، اور یہ برابری کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے تعلقات پر؟ طاقتور انسان ضروری نہیں کہ وہ بہتر انسان بھی ہو۔
طاقت انسان کے اندر آتی ہے دنیاوی وسائل سے، اور دنیاوی وسائل کا حصول انسان کے لیے اوپن ہے، کسی ذریعے سے کر لے، تو طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہتر انسان ہے۔ دوستی انسان ایسے آدمی سے کرے جو ایک بہتر انسان ہے، تاکہ اچھی چیزیں مل جائیں۔ طاقتور تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور جو آدمی اپنی ترقی کے لیے طاقتور لوگوں کے زینے کو استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ وہ جو لوڈو کی الٹی سائڈ پر ایک گیم ہوتی ہے، سنیک اینڈ لیڈر گیم، جی وہ پھر سانپ کے منہ میں 99 پر جا کے دوبارہ 0 پر آتا بندہ۔ ترقی وہی پائیدار ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ٹیلنٹ پر بیسڈ ہو، اس کی اپنی قابلیت پر بیسڈ، طاقتور لوگوں کے برتے پر نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ آپ کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، وہ کندھا کسی وقت بھی نیچے سے سلپ کر جائے گا، جی تو انسان دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ اسی بات میں ایک ضمنی سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو برابری کا تعلق ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور برابری کے تعلق کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں ایک چیز کی بڑی تاکید فرمائی، بہت تاکید، کہ شادی ہمیشہ ہمکف لوگوں میں کی جائے، اپنے برابر کے لوگوں میں۔ جی تو اسی طرح دوستیاں جو ہیں انسان کو ہمکف لوگوں میں کرنی چاہیے۔ اگر معاشرتی فرق بہت زیادہ ہوگا تو جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ جو نے کہا تھا، وہ فرمایا ہے کہ انسان کو صرف وہاں جانا چاہیے جہاں عزت ہو، جہاں اس کی عزت ہوتی ہو۔ جی تو انسان کو عزت ملے گی اپنے ہمکف لوگوں میں۔ جی تو ملنا اور دوستیاں اور تعلق، سوشل تعلق، یہ آدمی کو اپنے ہمکف لوگوں ہی میں رکھنے چاہیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنے جیسے لوگوں میں جو ہے وہ تعلقات ڈیولپ کیے جائیں اور وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کی کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی یہ تعلق کے بگاڑ کی وجہ بنتی ہے۔ تعلق کو پائیدار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس دوستی کو، اس محبت کو ایک لانگ لاسٹنگ تعلق میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ دوست بائی چوائس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بدلنا بھی تو اتنا ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ نے ایک شخص پر ٹائم انویسٹ کیا، پیسہ انویسٹ کیا، ایون دو کہ اپنے جذبات پہ انویسٹ کیا آپ نے، تو مشکل کام ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنے جیسے نہیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے تو پھر سٹیل میٹ آ جائے گا، پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا رہ جائے گا جی بندہ، جی آگے نہیں بڑھتا۔ اپنے سے بہتر انسانوں میں، لیکن ہم کف لوگوں میں جو میری برابری کے لوگ ہیں ٹھیک ہے۔ سوشل لحاظ سے، وہ اپنے جیسے لوگ ہونے چاہیے، قابلیت اور فطرت کے لحاظ سے اپنے جیسے نہیں، جی جی وہ بہتر ہو۔ ورنہ وہ آگے نہیں ہم بڑھ پائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی بات فرمائی، یہ میں ایک عرض کر دوں کہ انویسٹمنٹ جو ہے ہم 3 طریقے سے کسی بھی پروجیکٹ میں بھی کریں گے تو 3 طریقے سے، کسی انسان میں انویسٹ کریں گے وہ بھی 3 طریقے سے ہوگی۔ ایک ہے کہ آپ کا سرمایہ، آپ کی محنت اور آپ کا وقت، جی یہ 3 چیزیں ہم ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی وہ پروجیکٹ ہو یا کوئی انسان ہو۔ اس میں سب سے کم ترین چیز جو ہے، جس کو میں کہتا ہوں وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، وہ سرمایہ ہے۔ جی اس لیے کہ یہ سرمایہ آپ کے ہاتھوں کی ریت ہے، جیسے ریت مٹھی میں پکڑیے تو سرکتی جاتی ہے۔ تو جو چیز اتنی ناپائیدار ہے اور اتنی بے وفا ہے،
کہ ہاتھ کی ریت کی طرح پھسل جائے، اس کو اہمیت دینا کوئی زیادہ سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے آپ نے جیسے خود فرمایا دوستی کے ریفرنس سے کہ اس میں جذبات کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کا وقت کی انویسٹمنٹ ہے، آپ نے اپنی ریپوٹیشن اس میں انویسٹ کی ہوئی ہے، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اس کو ہم پائیدار اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، جب ہم دوسروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، دوسروں کو سپیس دیتے ہیں، تو وہ دوستیاں عام طور پر پائیدار ہوتی ہیں، کیونکہ دوستی نام ہی قربانی کا ہے۔ جی اس میں یہ نہیں کہ میں یہ کیلکولیٹ کروں کہ صفدر صاحب سے مجھے فائدہ کیا ملے گا۔ پرشین زبان کا ایک محاورہ ہے کہ حساب دوستاں در دل، دوستی میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، دوستی میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تو جب ہم دوستی اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہاں کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی نفع نقصان، کوئی اکاؤنٹ بک ہم مینٹین نہیں کرتے، تو پھر وہ دوستی لمبا عرصہ چلتی ہے۔ تو اپنے تعلقات کو پائیدار بنانے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے قربانی کرنے کا عادی ہو جائے۔ آپ نے قربانی کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں اپنے ہی کسی دوست یا اپنے ہی کسی تعلق والے کے ساتھ اگر کسی ایک کام کا آغاز کرتا ہوں اور اسے انتہا پہ لے کر چلا جاتا ہوں، اور انتہا پر پہنچنے کے بعد میرا وہی دوست اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ تو ساری محنت میری ہے اور یہ کہے کہ یہ مجھے دے دیا جائے، تو میں اسے دے دوں گا اور میں دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے کام کا آغاز کر لوں گا۔ یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، اتنا بڑا دل کیسے پیدا کیا جائے؟ جب آدمی دوستیاں نبھانے پہ آتا ہے تو دل خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دوستی ہماری جیسے میرے جیسے آدمی کی دوستی ہے، کوئی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا، تو میں نے اسی لیے وہ بات کہی تھی کہ وہ جو پرشین زبان کا محاورہ ہے کہ حساب دوستاں در دل، دوستی میں حساب کتاب جو آدمی نہیں رکھتا ہے وہ ہمیشہ دوستیاں نبھا لیتا ہے۔ تو یعنی اس ضمن میں بھی آپ حساب کتاب نہیں رکھیں گے اور پھر آپ کے لیے آسان یہ وہ دوست ہے، دوستی میں کاروبار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دوست کے لیے آدمی فوری طور پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ لینا چاہتے ہیں لے جائیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لے جائیں اسے۔ یہ میں یقین دلا دوں کہ اگر کوئی انسان اس چیز کا عادی ہو جائے گا، رب تعالیٰ اسے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ وہ آدمی دوبارہ سٹارٹ لے گا جی تو راکٹ کی طرح اللہ اسے اوپر اٹھا لے گا۔ وہ جو لے گیا آپ کا حق مار کے، اس کا معلوم نہیں کیا حال ہوگا، وہ میں کچھ نہیں کامنٹ کرتا۔ لیکن ایسے انسان کو جو دوستی یا تعلق بچانے کے لیے قربانی کرنے کا عادی ہے، ایسے انسان کو اللہ ہیلپ کرتا رہتا، زمین پہ نہیں گرنے دیتا۔ اگر وقتی طور پہ کہیں وہ زمین پہ آئے گا بھی تو ایک دم اللہ اسے اٹھا کے پھر راکٹ کی طرح اوپر کو لے جائے گا۔ بہتر تعلق اور بہتر دوستی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ بدگمان نہ ہو، شک نہ پیدا ہونے دیں اور کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے